بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جو یتیموں کے حوالے سے حقوق بیان ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت، ان کے مال کی نگہداشت، ان کی پراپرٹی کی نگہداشت یہ سوسائٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ جو اس نگہداشت کے منصب پہ فائز کیے گئے ہیں ان کو ہر لحاظ سے اس معاملے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے اور کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اس ڈیوٹی کو، اس ذمہ داری کو سر انجام دینے میں ان کو کوئی دقت پیش آتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو وہ ان یتیم لوگوں کی ماؤں سے شادی کر سکتے ہیں، اور یہ شادیاں 4 تک کی جا سکتی ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ان شادیوں میں عدل کی جو ویلیو ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور ان بیویوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان سے عدل نہیں کر سکے گا تو پھر یتامہ کی جو بہبود ہے وہ کتنا محمود آبجیکٹو ہے، تاہم اس کو بھی پھر نہیں دیکھا جائے گا، اور جسٹس کے تقاضے کے مطابق پھر اگر ایک شخص ایک ہی شادی کر سکتا ہے اس ضمن میں تو پھر وہ اسی پر اکتفا کرے گا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ایسی جو یتامہ ہیں ان کی اگر ماؤں سے شادی کی نوبت آتی ہے تو ان ماؤں کو بھی ہر حال میں شادی کے موقع پہ مہر ضرور دیا جائے گا، اور یہ بہانہ نہیں اختیار کیا جائے گا کہ چونکہ ہم یتیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو چنانچہ یہ جو مہر ہے اس سے کچھ میں کمی کر لیں یا اس کو نہ دیں۔ البتہ قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر وہ خاتون خود اس مہر میں کوئی رعایت کرتی ہے یا رعایت برتتی ہے تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک یتیم سن رشد کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ مینٹلی میچور نہیں ہوتا، وہ بالغ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی مال و اموال اور اس کی پراپرٹی وغیرہ اس کے سرپرست کے قبضے میں رہیں گی اور وہ ان کی نگہداشت کرے گا، اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ وہ ان کو جانچتا رہے گا کہ کب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ان کا مال ان کو واپس لوٹایا جائے۔ اس دوران ظاہر ہے کہ نگہداشت کے دوران وہ اپنے ان یتیموں کو جنرسلی پرووائڈ کرے گا، یعنی ان کی ضروریات کو فراخ دلی کے ساتھ پورا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ظاہر ہے کہ بہت نرمی کا اور کائنڈنس کا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ بات قرآن مجید نے بہت ایک تنبیہ کے طور پہ کہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو یتیموں کے حقوق کو مارتے ہیں اور ان میں تجاوز کرتے ہیں تو گویا ایسے ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور اس ضمن میں اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک سرپرست کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک متعین موقع پہ اس نے یتیموں کو اس کا مال واپس کرنا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس مال سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ وہ موقع آئے کہ جب اس کو واپس کرنا پڑے۔ اس رویے پر قرآن نے بہت سرزنش کی ہے۔ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب جو سرپرست ہیں اگر وہ امیر ہیں تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بالکل کوئی چیز نہ لیں اور اپنا کوئی حق خدمت وصول نہ کریں، تاہم وہ سرپرست جو غریب ہیں یا جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے تو وہ پھر اس طرح کے یتیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان سے کچھ حق خدمت لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب وہ موقع آن پہنچے کہ جب آپ کو یتامہ کی ویلتھ جو ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے ان کو واپس کرنی ہے، تو پھر اس موقع پہ 2 عادل گواہوں کو طلب کیا جائے اور ان کی موجودگی میں پھر یہ واپسی کا معاملہ کیا جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی اگر تنازع ہوتا ہے تو اس ضمن میں اس کی طرف پیش بندی اور اس کی طرف سے یعنی سیف گارڈ کیا جا سکے اس پورے معاملے کو۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم کے موقع پہ اگر اس موقع پہ مثال کے طور پہ کوئی یتیم یا غریب موجود ہے تو ان کو بھی کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے، اگرچہ ظاہر ہے کہ وراثت میں تمام جو ورثاء ہیں ان کے شیئرز فکسڈ ہیں، تاہم اس موقع پہ اگر کوئی غریب یا یتیم موجود ہے تو اس کو فراخ دلی سے اس کی بھی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور اس کو کچھ دیا جائے۔ ہم اس موقع پہ یہ بھی اس کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یتامہ کے بارے میں قرآن مجید نے اس شدت سے کہا کہ یتامہ کے مال کو اگر ناجائز طور پہ ہڑپ کیا جائے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ گویا ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ وہ تنبیہ ہے جس کو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کی جس کے اندر جو ڈپرائیو لاٹ ہے، جو محروم طبقہ ہے، اگر اس کے حقوق کی نگہداشت نہیں کی جا رہی، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی میں عدل کا فقدان ہے، اس سوسائٹی میں سمپتھی کا، کنسرن کا اور ہمدردی کا فقدان ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی ہرگز قبول نہیں ہے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ یتامہ کو اور وہ تمام محروم طبقات کو وہ حقوق بہم پہنچائیں جو قرآن مجید نے ان کو دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔